نحمده ونصلي على رسول الکریم اما بعد. علامہ اقبال کا جو کلام ہے نا، تو اس کے کلام میں سب سے آخری سرے پر اس کے جو شعر ہے وہ اس کی ربائی ہے. کون سی ربائی ہے؟ ہاں، سب سے آخری وہ زینت سے کہتے ہیں نا، سب سے آخری بلندی زینت پر اس کی ربائی ہے. اور وہ ربائی ہے زنوری خاکی زنوری مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر، مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر، زنوری سجدہ میں خواہی ز خاکی بے شزاں خواہی. یعنی کہ مقام بندگی اور ہے، مقام عاشقی اور ہے. مقام بندگی فرشتوں کو ملا ہے، مقام عاشقی جو ہے تو انسان کو ملا ہے. اور جو ہے تو نوری سجدہ میں نوری سے فرشتے تو سجدہ پہنچاتے ہو، سجدہ کر رہا ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، عبادت پہ لگا ہوا ہے، ہر وقت عبادت مشغول ہے. یہ خاکی بے شزاں خائی، خاکی سے جو ہے تو اس سے بھی زیادہ تو مانگتا ہے. جی، تو خاکی سے کیا مانگتا ہے؟ خاکی سے اس کی جان کی قربانی مانگتا ہے. خاکی سے جان کی قربانی مانگتا ہے. اور خاکی جس وقت جو ہے تو اللہ کے نام پر جان دیتا ہے تو اس وقت جو ہے تو فرشتوں کو رشک آتا ہے کہ کاش یہ مقام ہمیں ملا ہوتا. تو ایک اس کی ربائی ہے اور ایک دوسری اس کی ربائی فارسی کی ہے. وہ کون سی ہے؟ تو غنی اظہر دو عالم من فقیر، روز محشر روز رہائے من پذیر، گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. تو بے نیاز ہے، غنی ہے، بے پرواہ ہے، تو کسی کی پرواہ نہیں، کسی کی ضرورت نہیں، کسی کی پرواہ نہیں. اور میں جو ہے تو میں فقیر ہوں، میں منگتا ہوں، مجھے ہر چیز کی ضرورت ہے، محتاجی ہے، تیرے آگے جھکا ہوا ہوں. اور محشر کے دن اگر آپ نے میرا حساب کتاب کرنا ضروری سمجھا تو جناب رسول اللہ سے نگاہ سے پوچھنا کرنا کہ اس شرمندگی کو میں پھر نہیں سہار سکوں گا. شوق کی بات ہے رجی طارق صاحب. میرے اسماعیل خان کا فزیشین ہے، میڈیکل کالج کا پروفیسر، اور ہے ایف سی پی ایس کا ٹریننگ بھی ہے، ایف سی پی ایس کا ایگزامینر بھی ہے، اور پریکٹس بھی کرتا ہے. اس جگہ ڈاکٹر صاحب آپ سے میں نے کلام اقبال کی تعریف سنی تھی تو 3 مہینے میں اردو کا کلام میں نے پڑھ کر ختم کر دیا اور 3 مہینے فارسی کے پڑھ کر ختم کر دیا. سبحان اللہ. کل کی مجلس میں تو ہم نے علامہ اقبال کی نظم سنائی ہے جو اس نے بائیکاٹ پر 100 سال پہلے لکھی ہے، اور اس میں اس بات کو اجاگر کیا ہے کہ اپنی چیزوں کو نہ استعمال کرتے ہوئے غیر کی چیزوں پر دار و مدار کرتے ہوئے تو اپنے آپ کو ختم کر رہا ہے، اپنی معیشت کو تباہ کر رہا ہے، اپنے آپ کو ختم کر رہا ہے، دوسروں کو فائدہ پہنچا رہا ہے. تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی. جی، سبحان اللہ. تو نفس کی خواہشات وہ بولانو لکھا ہے نفس کے شہوت کس طرح مثال گل خنس، شہوت دنیا مثال گل خنس کہ ازو حمام تقوی روشنس. کہ دنیا کی خواہشات جو ہے نا یہ ایک انگیٹھی ہیں، جلتی ہوئی انگیٹھی ہیں. شہوت دنیا مثال گل خنس، یہ چلتی ہوئی انگیٹھی کی طرح ہے. تقوی کا حمام جو ہے اسی سے گرم ہوتا ہے، تقوی کا جو حمام ہے اسی سے گرم ہوتا ہے. جی. تو ایک دفعہ ہمارے یہاں پر ایک طالب علم ہوتا ہے، بعد میں پھر وہ ایڈیشنل آئی جی ریٹائر ہوئے، سلطان حنیف اورنگزئی. جب بطور اسٹوڈنٹ میرے پاس رہا ہے اصل میں، یہ تبلیغ میں اس کو میں نے چلا دیا. پھر مولانا اشرف صاحب کے ساتھ بیعت ہو گیا ان سے.
یہ ایک دفعہ اس زمانے میں ہپی آتے تھے، اور ہپی جو تھے وہ ایک دفعہ یہ امریکہ کے ہپی آ گئے، کوئی 18-19 سال ان کی عمریں ہیں، تو کافی یہ سلطان علی بھی ہپی رہا ہوا تھا، ان میں جاتا تھا یہ بھی، تو یہ ان سے ملا، بات چیت کیا، کیلیفورنیا کے تھے، امریکہ کی کیلیفورنیا ریاست کے تھے، تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ آپ یہاں کیسے آئے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ پاکستان میں بہت اونچے مقام کے صوفیہ ہوتے ہیں، تو ہم ایسے لوگوں کو دیکھنے کے لیے آئے، ڈھونڈے انہیں، کہیں ملے ان سے اور ہمیں پتہ چلے ان کی روحانیت کو دیکھیں، تو ان کو لے کر حضرت مولانا اشرف صاحب کے پاس آ گئے، ہم بیٹھے ہوئے تھے راجوت، تعارف ان کا کرایا تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے تو امریکہ میں ایک روحانی اسکول آف تھاٹ سے اٹیچڈ ہیں، وی آر اٹیچ ٹو اے اسپرچل اسکول آف تھاٹ، اس سے ہم اٹیچڈ ہیں، اور اس سلسلے میں ہم نے سنا کہ بڑے اونچے درجے کے صوفیہ پاکستان میں ہیں، تو ہم ان کے سے ملنے کے لیے آئے ہیں، تو ہم آپ سے ہی ملنے کے لیے آئے، اچھی بات۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کوئی ہمیں اپنے توجہ کا اس کا کوئی اثر دکھائیں۔ مولانا صاحب سے پوچھا کہ آپ کو لوگوں کو توجہ لینا آتا ہے؟ کس طرح توجہ کسی کو دیتا ہے یا کسی توجہ کیسے لیتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، یہ ہمیں آتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا پھر آپ متوجہ ہوں، میں آپ پر توجہ کرتا ہوں۔ یہ متوجہ ہوئے، حضرت نے جو توجہ فرمائی، تھوڑی دیر کے بعد وہ امریکی چیخا سے کہا اسٹاپ پلیز اسٹاپ، if you increase your concentration I will be in need of an ambulance to shift me to the hospital۔ کہ وہ بس کرے، اگر آپ نے توجہ زیادہ کی تو ایک ایمبولینس کی ضرورت ہے کہ مجھے اسپتال پہنچائے، میں گر رہا ہوں۔ خیر وہ ہوا، پھر اس کے بعد سے پوچھا کہ آپ نے چیزیں کہاں سے سیکھی ہے؟ تو نے کہا وی آر ریلیٹڈ ٹو اسپرچل اسکول آف تھاٹ ان امریکہ، کہ ہمیں روحانی اس سے ملے، اینڈ وی ہیو گاٹ اے کوچ، اس کو کیا کہتے ہیں مینٹر، وی ہیو گاٹ اے مینٹر، ہمارا ایک پیر صاحب ہے، ہمارا ایک رہنما ہے، گائیڈ ہے ہمارا۔ اچھا، تو نے کہا کہ آپ کو اس نے کیا سکھا؟ اس نے کہا کہ he has ordered us to follow Sharia۔ What is Sharia؟ اس نے کہا کہ آپ شریعہ کا پابندی کرتے، what is Sharia؟ تو نے کہا Sharia is not to tell lie, not to tease the people, اور not to have bad habits, اور not to torture the people، اور ساری جو تھی شریعت کے اعمال نیکی کے وہ اس نے گن لی۔ کہ اچھا یو وانٹ شریعت، ہاں یس، تو شریعت کہہ رہے تھے، تو ان کو استاد نے کہا کہ شریعہ کوڈ آف ایتھکس ہے، اس کو آپ کی پابندی کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، ظلم نہیں کریں گے، دھوکہ نہیں دیں گے، ساری نیکی کی باتیں۔ اچھا، سیکنڈ تھنگ از that he has told us exercise and we have practiced that exercise۔ اس میں ایک مشق بھی بتائی ہوئی ہے اور ہم نے اس کی وہ مشق بھی کی ہوئی ہے۔ کہ اچھا وہ کیا مشق ہے جی؟ تو وہ خوشی ہو گئے، حق ہو حق ہو حق ہو کا ذکر کرنے لگے۔ اچھا جیسے دیکھ سکتا ہے یہ ہو گیا۔ اچھا، تو وہ آپ نے کہا کیا؟ وہ کہا تو کہیں پی سی میں ٹھہرے ہوئے تھے، آپ نے ہم سے فرمایا کہ دن کو آپ جو بھی کرتے ہیں عصر کے بعد آپ یہاں ہماری مجلس پہ آ جایا کریں۔ جانے لگ گئے، پھر ان کو جو ہے ہمارے بڑے حضرت صاحب مولانا فضل محمد صاحب رحمۃ اللہ زندہ تھے، ان کی مجلس میں ساتھ لے کر گئے، تو وہ بڑی تاثیر والے بزرگ تھے، وہاں پر بھی گئے، اور پھر اس جگہ پھر میں نہیں تھا، وہاں پر پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ہاں، ایک انہوں نے یہ کہا کہ حضرت سے فرمایا کہ یو پلیز ٹیک اس ٹو دی ففتھ پلان، کہ آپ ہمیں 5ویں طبق کی 12 طبق آپ نے سنا، 14 طبق ہاں جی، تو 7 طبق زمینوں کے، 7 طبق آسمانوں کے ہیں، ان میں روحانی روح کے مقامات بھی ہیں اس میں، تو جس آدمی کو ہو جائے تو اس کو ہر مقام کو پھر وہ دیکھ سکتا ہے، اس کو محسوس کر سکتا ہے اس میں۔ میں نے کہا یو پلیز ٹیک اس ٹو دی ففتھ پلان، تو ففتھ پلان از دا پلان where the spirits of the virtuous people are living۔ 5واں طبق وہ ہے جہاں پر نیک ارواح ہوتی ہیں۔ تو میں نے کہا یا اللہ، یہ ففتھ پلان جو ہے،
5th پلان تو یہ آدمی کا ایمان ہو تو پھر آدمی جا سکتا ہے، 4تھے طبق تک جاتا ہے، 5ویں ایمان میں پر نہیں جا سکتا. حضرت صاحب کیسے ان کو پہنچائیں گے؟ تو انہوں نے توجہ کی تو انہوں نے کہا کہ سو ایزیلی ٹو ہیو ٹیکن ٹو دی 5th پلان، کہ اتنی آسانی سے آپ ہمیں جو ہے تو 5ویں طبق پر لے گئے. میں نے کہا ہے، ان کو حضرت نے فرمایا کہ یہ کوئی خاص بات نہیں ہوتی ہے، دیکھو طبق میں کسی کو پہنچائی کوئی خاص بات نہیں. اچھا جی، اچھا خیر، وہ پھر اندازہ ہوا کہ ان کو ایمان نصیب ہوا تھا اس وقت جو ان کو روح کو پہنچایا انہوں نے، تو ایمان کو نصیب ہوا تھا. ہاں جی، اور واقعی ان کی طرف دیکھنے سے بھی اندازہ ہوتا تھا کہ ان کے چہرے پر معصیت کے گناہ کے اثرات نہیں ہیں. ہاں جی، سبحان اللہ جی. تو مشق اور یہ چیز جس کو کافر بھی کر لے تو اس کو ایک درجے کی چیز حاصل ہو جاتی ہے. ایک جی جی ہاں، وہ بابا اسی کا بڑا دلچسپ ہو، تو میں نے رسالے میں بھی کوٹ کیا ہوا ہے، وہ آیا ہوا ہے رسالے میں بھی چھپا ہوا ہے. یہ عجیب واقعہ ہے. یہ واقعہ جو ہے تو ہاں، یہ ہمارا پروفیسر عالم خان ہے نا، اس کا بیان کردہ ہے. یہ امریکہ میں رہا ہے PhD میں نا. اس طرح ہوا ہے کہ ایک آدمی اسلامیات کی تصوف کی PhD کر رہا تھا امریکہ میں. PhD جو اس کی مکمل ہوئی تو اس کا جب فائنل ڈیفینس تھا نا، تو فائنل ڈیفینس میں چونکہ تصوف پر تھی تو ایک سری لنکا تھا، وہ سری لنکا سے ایک نقشبندی کامل صوفی کو لے گیا ہے تاکہ وہ ان کے سامنے کچھ اپنے وہ کرے، کمالات کو بتائے اور اس کو دیکھ لے تو ان کو تسلی ہو کیا واقعی یہ ہے. اب یہ چلا گیا تو بڑی شہرت ہوگی وہاں، کس طرح ایک آدمی آیا ہوا ہے جسے بڑی تاثیر ہے اس کے پاس. اب اس آدمی کا یہ خیال ہوا کہ میں جو ہے تو بس کو ایک میں ڈیکوریشن پیس کے طور پر کھلاؤں گا، اور یہ جو ہے تو یہ مظاہرہ کرے گا اور لوگوں میں شہرت بھی ہوگی میری، اور جو اس کی نیت تھی پیسہ حاصل کرنے کی تھی، جو کچھ بھی نیت تھی اس کی تھی وہ. تو ان سے کہا کہ آپ سے لوگ بڑے متاثر ہو رہے ہیں، ہم آپ کو فلایا کریں گے اور آپ اس مظاہرہ کیا کریں گے. انہوں نے کہا بھائی میں تو آپ کے اس کام کے لیے آیا ہوا تھا، وہ میں نے کر لیا، میں اس میں نہیں ہوں، یہ میں نہیں کر سکتا. تو اس نے کہا تو آپ کو میں لے کر آیا ہوں یہاں اور میں آپ کی پرورش کر رہا ہوں، میں آپ کو چھوڑ دوں کیا کرو گے پھر؟ انہوں نے کہا مجھے آپ نہیں لے کر آئے، مجھے اللہ لے کر آئے ہوئے ہیں، اور میری پرورش آپ نہیں کر رہے، میری پرورش اللہ پاک کر رہا ہے. آپ مجھے جنگل میں نہیں چھوڑتے، مجھے کوئی پرواہ نہیں. یہ عجیب آدمی لے جا کر جنگل میں چھوڑا ہے، جنگل میں چھوڑا، بس جنگل میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہے ہیں. اتنے میں 2 لڑکیاں جنگل کی سیر کے لیے آئی اور پھر رہی ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک سفید ریش نورانی اولیے والے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایک دوسرے کہا کہ لو what a beautiful nice decoration piece. یہ کتنا زبردست اور خوبصورت ہے. تو ایک اس وقت ہے کہ let us take him to our home and he will be a type of beautiful pet and decoration piece with us. یہ طوطے پالتے ہیں لوگ، اس کو پیٹ کہتے ہیں، طوطے پالتے ہیں، خرگوش پالتے ہیں، پیٹ سب کو کہتے ہیں. کیا وہی ہمارے پاس ایک خوبصورت پیٹ کے طور پر ہوں گے، لے گی اس کے گھر پر. یہ انہوں نے جا کر وہاں پہنچے، انہوں نے ان کو اشاروں میں بتایا کہ میں گوشت نہیں کھا سکتا، میں ویجیٹیرین ہوں، مجھے خوراک جو آپ دیں گے سبزی والی خوراک دیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، سبزی والی خوراک اس کو دے رہے تھے. پھر جو ہے تو ان کو لڑکیوں کا خیال ہوا کہ یہ تو کوئی بہت دلچسپ آدمی ہے، اس کی اگر ہم باتیں سن کر سمجھ سکیں تو کیسے ہو. تو انہوں نے کوشش کی، کرتے کرتے کوئی اس کا تھا یہ سری لنکا کا کوئی آدمی انہوں نے پیدا کر لیا ترجمان، ان کو لے آئی. تو انہوں نے ہیومینٹی اینڈ ہیومینٹیرین بیہیویئر پر ان سے بات کی، کوئی دین کی بات نہیں کی، انسانیت اور انسانیت کا مقام اور انسان کا خدمت اور اس کی انسانیت اس پر بات کی. تو انہوں نے کہا ہی has got a very nice talk.
اس نے اپنے اور لڑکیوں کو اور لوگوں کو کہہ دیا کہ وی ہیو گاٹ اے پرسن ود اس سچ اے نائس اسٹارٹ دیٹ ول ونڈر. تو انہوں نے کرتے کرتے ایک اچھا خاصا حلقہ بنا دیا. لوگ ملاقات کے لیے آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں، سب لوگ سنتے ہیں. اور روحانیت جو ہے اس کی امریکہ میں بہت ضرورت ہے. یہاں تک کہ مولانا روم کے کلام کو امریکہ میں ترجمہ کر کے شائع کیا گیا تاکہ ہماری مادیت پر یہ کچھ روحانیت کا اثر آ جائے. جی ہمارا ایک مرید ہے نا جو آ کر انگریزی میں سناتا ہے کلام ہے مولانا روم کے کلام. جب میں انگریزی میں وہ سناتا ہے تو باقاعدہ میں وجد محسوس کرتا ہوں اس سے، اور باقاعدہ جو چیخ مارنے کی کیفیت ہوتی ہے اس میں اتنی کلام روم میں اتنی تاثیر. اس کا ایک وہ بلکہ ویجیٹیرین سوسائٹی بن گئی. بابا صاحب کی، بابا محی الدین کی ویجیٹیرین سوسائٹی بن گئی. بس لڑکے لڑکیاں آتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، اور بابا صاحب کیسے گویا ان کا باپ دادا ہے اور اسی محبت ہے بابا دادا بات کر کے سنتے ہیں، اور آپس میں ایک سوسائٹی پوری بن گئی. اب جو ہے تو بابا صاحب بیمار ہو گئے. سارے بہت غمگین ہیں، بہت پریشان ہیں، ان کے لیے بڑے پریشان ہو رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں. تو بابا صاحب نے ایک وصیت لکھوائی. وصیت میں لکھا کہ آپ اتنا عرصہ میرے ساتھ رہے، اور میں اب آپ کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا ایک اللہ پاک ہے، جس نے پیدا کیا ہے. اللہ پاک نے پیغمبروں کو بھیجا ہے جو آئے، جنہوں نے انسانوں کو صحیح راہ دکھائی، اور آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے رائے حق دکھائی. عیسیٰ علیہ السلام کی جن میں پیشن گوئی ہیں آپ کے. اور میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس اللہ کو مان لیں، اس نبی کو مان لیں، اور اگر کوئی میرا ساتھ الگ والا ہے، میرے ساتھ کی محبت ہے، میرا ہے، تو اس چیز کو اختیار کر کے آئندہ زندگی سے مطابق. تو ان کو وصیت لا کر پڑھ کر سنائی گئی. پڑھ کر سنائی گئی تو پڑھ کر سنانے سے فوراً لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے. ایک گروہ نے کہا کہ انہوں نے ہاتھ کھڑے کیے. کیا کہتے ہیں کہ واقع میں آمنا صدقنا کو انگریزی میں کیسے کہتے ہیں؟ جی کون بول رہا ہے؟ ٹرولی ایکسپٹڈ. whatever mentor says, we accepted that. And we are 100% according to the teaching which he has explained, and we are following it, and from today onward, we are Muslim. Muslim Islam کو بولتے ہیں. ایک لوگوں نے کہا کہ you should give us some time to think about it, and then we shall decide, we shall tell you. یہ لوگ گئے، انہوں نے غور فکر کیا، ان میں سے اکثریت آ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا. پھر جو ہے تو ان میں سے اس طرح ہوا کہ جو تیسرا گروہ وہ باغی ہو کے چلا گیا، کوئی اس میں سے کوئی کا دکھا اس میں بھی آ گیا. تو اس میں جو ہے تو محی الدین سوسائٹی بن گئی، وہاں پر مسجد بن گئی، اور مسجد ہے، نماز، ساری چیزیں وہاں پر ہے، ابھی بھی ہے وہ. اور یہ میرا خیال ہے عالم خان کا ایڈریس بھی، ایک دوسرا آدمی بھی ہے، اس کا ایک پروفیسر ہے، وہ ہے زوالوجی کا پروفیسر ہے گورنمنٹ کالجوں میں. اس کو شوق ہوا ہے، اس نے پی ایچ ڈی اسلامیات میں کی ہوئی ہے، اور کی اس نے ٹیمپل یونیورسٹی سے، امریکہ کی. اور ٹیمپل یونیورسٹی میں گیا ہے، بابا محی الدین کے حلقے میں رہا ہے. پھر اس نے پھر آ کر مجھے بتایا کہ میں بابا محی الدین کے حلقے میں رہا ہوا. اس میں ہے بالاکوٹ کا رہنے والا، مانسرے میں کسی ڈسٹرکٹ میں کسی کالج میں. کبھی اجتماع ہمارا ہو نا، یہ ڈوڈیال مرکز والا اجتماع، اس پہ آ جاتا ہے. یہ تو وہ یاد آ گیا تو اس کا میں نام نکالتا ہوں، کہیں نام نکلا ہے نا تو اس کو پھر انشاءاللہ اطلاع کریں گے. سبحان اللہ جی. لا الہ الا اللہ، لا الہ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام.
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت یا اللہ ہمارے پورے ملک کے صغیر کبیر گناہوں کو معاف فرما، امت کے حال پر رحم فرما، ان کی پریشانیوں کو دور، مشکلات کو آسان فرما، جہاں ان کے خلاف حصے میں کرے ہوئے ہیں دشمنوں کے رقبے میں، یا اللہ ان کی مانوں کی حفاظت فرما، ان کے عورتوں کی، بچوں کی، جوانوں کی، بوڑھوں کی حفاظت فرما، مالوں کی حفاظت فرما، دشمنوں کے درجہ سے آسان فرما، عالم اسلام میں ہدایت کو عام فرما، اپنے تعلق کو عام فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو عام فرما، طریقوں کی محبت کو عام فرما، جو لوگ دین کے لیے محنت کوشش کرنے ہیں، تصوف و تعریف کے لحاظ سے تصوف و تعریف کے لحاظ سے کر رہے ہو، تدریس سے کر رہے ہو، دعوت تبلیغ کے ذریعے کر رہے ہو، بیت التقین کے ذریعے سے کر رہے ہو، قتال کے میدان میں لڑ رہے ہو، یا اللہ سب کے خلاف تسلیم فرما، سب کے لیے وسائل کے لیے نمت فرما، سب کی کوششوں کو برابر فرما، ہماری مجالس میں آنے والے حضرات سلسلہ بیت حضرات تمام مسلمین سب کے مال جان اولاد کاروبار ملازمت سے برکت ڈال دے، یا اللہ کوئی تنگس و تنگس سے دور مار دے، پریشان حال اور پریشانی کو دور دے، مشکلات میں گرے ہوا عافیت فرما دے، فسادی بے روزگار یا اللہ غیب روزگار سے فرما دے، کوئی بیمار اور گھروی بیماریوں یا اللہ غیب سے پاک سے فرما دے، پاک سے فرما دے، سب کے دل جان قرآن کو یا اللہ تو غیرت کو گزارنے والے سب کے دل جان کو پورا فرما، یا اللہ غضب فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ تعالی کے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے ہر طرف سے ان کی حفاظت ہوا، یا ان کے لیے کھانے کا، پینے کا، کپڑے کا، دوائیوں کا، یا اللہ ہر چیز کا غیب سے نماز فرما، یا اللہ غزہ کے مجاہدین کی مدد فرما، یا اللہ ان کے حوصلوں کو بلند فرما، دلوں کو مضبوط فرما، ان کے حملوں کو کامیاب فرما، یا اللہ اسرائیل کے دل و دماغ پر خوف اور دہشت طاری کر دے، یا اللہ کی معیشت کو غارت کر دے، یا اللہ کی معیشت کو غارت کر، یا اللہ کی معیشت کو غارت کر، یا اللہ جو لوگ کبھی بھی ان کی چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں ان کو بیچ رہے ہیں، یا اللہ ان لوگوں کا ایمان پر شک ہے، ان کا ایمان مشکوک ہے، یا اللہ ان لوگوں سے بائیکاٹ کرنا بھی واجب ہے، اور بائیکاٹ نہ کرنا ہے، ان لوگوں سے بائیکاٹ نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے، یا اللہ گناہ کبیرہ سے محفوظ فرما، یا اللہ تبارک تعالیٰ اس بات پاکستان کو یا اللہ سیاسی نے لوٹ کر جیسے اور باقی لوگوں نے مل کر لوٹ کر سارا پیسہ باہر نکال دیا، ملک کو قرضے میں ڈوبا ہوا چھوڑ دیا، یا اللہ ان کے پیٹوں کو پھوڑ دے، قبروں کو توڑ دے، گردنوں کو مروڑ دے، اس پیسے کے واپس ہونے کے حالات پیدا فرما دے، یا اللہ سے لوگوں کو آگے لا جو دین کی محبت والے ہو، خدمت خلق والے ہوں، یا اللہ تعالیٰ کی طرف اشاروں کو قبول عام نصیب فرما، لوگوں کو تائید فرما، اسباب کو بس فرما، یا اللہ تبارک کام ہمارے کام افراد کو کھڑا فرما، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد وعلی اصحابہ اجمعین برحمتک